وطن عزیز میں سیاسی بحران ہی نہیں ہے بلکہ جو قانونی بحران ہے وہ بھی اب پوری قوت کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ میری مثال سپریم کورٹ میں جس طرح سے ہیئرنگ ہو رہی ہے ان 6 ججز کی درخواست ان کے خط کے بارے میں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مبینہ طور پر خفیہ ایجنسیاں ان کے کام میں مداخلت کرتی ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں جو تقسیم ہے جس طرح سے وہ نظر آ رہی ہے وہ یقینی طور پر ایک طرف حوصلہ افزا ہے اور دوسری طرف باعث تشویش ہے۔ باعث تشویش یوں ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کے جسٹس عطا من اللہ اور چیف جسٹس کے درمیان معاملات میں اختلافات آتا ہے اور نوک جھونک ہوتی ہے وہ لائیو دکھائی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ میں مختلف ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ وہ بے چینی و اضطراب بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت بڑھانے یا ان کا جو ایز اے چیف جسٹس ان کا جو عہدہ ہے اس میں اضافے کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی حال ہی میں جس طرح سے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ان تمام جو اضافی نشستیں ہیں ان کو معطل کیا ہے، وہ بھی اس کو بھی ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پوزیشن ہے کہ جو جسٹس بابر ستار کے بعد جو جسٹس کیانی ہے انہوں نے بھی یہ شکایت کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کہ ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ ناظرین، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے جب یہ معاملہ ان کے سامنے ٹیک اپ آیا 6 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹس کے پاس خود بڑی پاورز ہیں اور اگر وہ چاہیں تو وہ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کی جانب سے جب یہ کہا گیا ہے تو یہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے ان 6 ججز کی یا اسلام آباد ہائی کورٹس کے ان ججز کی جو مبینہ طور پر مداخلت کا الزام لگا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے اور اس میں بعض ایسے اداروں کے سربراہان کا نام آ جاتا ہے یا ان کے اہلکاروں کا نام آ جاتا ہے جو جس حوالے سے جو یقینی طور پر ایک حساس معاملہ ہے یا جن کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، جو کارروائی کی جائے گی، اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ دوسری طرف جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ملک شہزاد، ان کے حوالے سے بھی قومی میڈیا میں مختلف خبریں آ رہی ہیں، اور وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہو یا کہ جو الیکشن ٹرمینلز ہوں وہاں پر وہ غیر جانبدار بقول ان کے وہ ایسے ججز کی تعیناتی چاہتے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے درخواست کر رکھی ہے جو شاید حکومت کے لیے یا ہمارے دیگر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور یہ معاملہ ہمیں تاحال التوا کا شکار نظر آ رہا ہے۔ جو لوگ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ملک شہزاد ان کو جانتے ہیں، وہ یہ بخوبی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ میرٹ کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، یعنی کہ وہ جو سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس تھے افتخار چودھری، اس دور میں وہ وکلاء کی قیادت کرتے رہے، وکلاء رہنما کے طور پر سامنے آتے رہے اور انہوں نے خود کو منوایا۔ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاہور کی جو ضلعی عدالتوں کی مختلف علاقوں میں جو انہوں نے تقسیم کی تھی، اس سے قبل جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انہوں نے کی تھی، مگر انہوں نے جاری رکھی، اس پر جو احتجاج ہوا ہے اس پر وکلاء تنظیمیں کافی نالاں ہیں، اور اس طرح کچھ حلقوں کے نزدیک یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وکلاء کے اندر حکومت کے حامی اور مخالف وکلاء ہیں اب ان کے درمیان آپس میں کنفنٹریشن ہو رہی ہے اور لامحالہ طور پر اس کا جو الزام ہے وہ حکومت پر عائد کیا جا رہا ہے۔ یوں آپ یہ 3 دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک طرف جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس کی جو ہم خیال جماعتیں ہیں، محمود خان اچکزئی ہے، اختر مینگل ہے، یہ ملک بھر میں جو تحریک تحفظ آئین جو ان کی تحریک ہے اس کو وہ مزید فروغ دے رہے ہیں اور مزید پروموٹ کر رہے ہیں، مختلف ملک کے شہروں میں جا رہے ہیں۔ کراچی کے حوالے سے، اسلام آباد کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ادھر بھی آ کر جلسہ کریں گے، یعنی کہ سیاسی طور پر بھی حالات گرم ہیں، قانونی طور پر بھی حالات گرم ہیں۔ اور ایک اور جو فیکٹر ہے
وہ بھی ناظرین ان دنوں میں اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ DGISPR کی جو پریس کانفرنس تھی وہ یقینی طور پر آپ نے دیکھی ہوگی، جو ان کا موڈ تھا، جو ہماری جو قومی ادارے جو سوچ رہے ہیں، جو 9 مئی کے واقعات کو انہوں نے جس طرح سے محسوس کیا ہے، دیکھا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا اور انہوں نے اپنا نیریٹو سامنے رکھ دیا۔ مگر جو مولانا فضل الرحمان نے 9 مئی کے دن ہی جو پشاور میں جو خطاب کیا ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو حیران بھی کر دیا ہے اور پریشان بھی کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سیاست ہے، اب وہ پوری قوت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، اور کچھ حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس قدر شدید تنقید پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کسی سیاسی رہنما نے کی ہو جتنی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرنا، ان کے خلاف کارروائی کرنا، آپ جانتے ہیں انتہائی مشکل کام ہے، اور اس وقت میں جب قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، اور جو مولانا فضل الرحمان کا جو مکتبہ فکر ہے، جس کو ہم دیوبند مسلک کہتے ہیں، وہ ایک بڑا حلقہ رکھتا ہے افغانستان میں بھی اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اور خیبر پختونخوا میں۔ یوں مولانا فضل الرحمان انسٹیٹیوشنز کو چیلنج کر رہے ہیں، بلند و بانگ طریقے سے چیلنج کر رہے ہیں، ان کو ان کے ماضی کے حوالے سے مبینہ طور پر جو مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں اس حوالے سے الزام تراشی کر رہے ہیں، اور جو ہمارے قومی ادارے ہیں وہ تاحال خاموش ہیں۔ یوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو منظرنامہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یقیناً تشویشناک ہے، اور اس میں ہمیں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، اور یہ ٹکراؤ آپ کو آنے والے ہفتوں میں نظر آئے گا۔ یہ معاملات جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو تادیر برداشت کیا جائے۔ یہ ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ملک اور قوم کے لیے کیا خیر نکلے گا، یقیناً یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اس کے لیے محض دعا ہی کی جا سکتی ہے۔